रज़दा कलमी का और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कलमी का और आज भी है। फिक्र नहीं है हमको कुछ भी, दुख की धूप कड़ी तो क्या। फिक्र नहीं है हमको कुछ भी, दुख की धूप कड़ी तो क्या। हम पर उनके फज़ल का साया, हम पर उनके फज़ल का साया कलमी का और आज भी है। हम पर उनके फज़ल का साया कलमी का और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कलमी का और आज भी है। बदला गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। बदला गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। उन पर मर मिटने का जज्बा, उन पर मर मिटने का जज्बा कलमी का और आज भी है। उन पर मर मिटने का जज्बा कलमी का और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कलमी का और आज भी है। जिन आँखों से तैबा देखा, वो आँखें बेताब हैं। जिन आँखों से तैबा देखा, वो आँखें बेताब हैं। उन आँखों में एक तकाज़ा, इन आँखों में एक तकाज़ा कलमी का और आज भी है। इन आँखों में एक तकाज़ा कलमी का और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कलमी का और आज भी है। सब वो आए उनके दर पे, जा न सका तू एक सदी। इस वक्त के नाम शरीफ लिखी है और सैयद समीउद्दीन रहमानी साहब
مدینہ منورہ حاضر نہیں ہوئے تھے، اس کے بعد الحمدللہ کئی مرتبہ آپ کو حاضری کا شرف حاصل ہوا. یہ اس وقت کی نعت لکھی ہوئی ہے. سب تصویر تمنا، یہ ایک تصویر تمنا، قلبی تارے آدمی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ، قلبی تارے لب پر نعت پاک کا نغمہ، قلبی تارے آتی ہے. حضور ایسا کوئی
استاد علامہ حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہ کو پر پڑھ ہو چکے تھے اور جو کی آواز سماعت فرما رہے ہیں اس جماعت کے اجرت اجر دعوت خطبہ تشریف دعوت اور خطبوں اور فطرت انگیز کتاب سے اپنے قلوب کو فطر انگیز کتاب سے اپنے قلوب کو منور و مجدہ فرمائے. آپ کی گفتگو سنتے سے انشاءاللہ وہ عزیز جو حضرات اس مسجد میں شروع سے آتے ہیں اور حضرت کی کتابات سنتے ہیں الحمدللہ ان کے جو جوش و شوق میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. اشعار کی روشنی بداوت ہے کتاب ہوگا پر ابتدا سے پہلے پر انتہا کے بعد پر ابتدا سے پہلے پر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد آپ سے پڑھ لیجیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء تو یہ کیوں بنایا اور یہ سب کچھ کیوں اتنی بڑی قدرت کا اظہار کیا گیا تاکہ تم جان لو لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر کہ اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اور بے شک اللہ تعالی نے اپنے علم سے ہر شے کو گھیر رکھا ہے. کوئی بھی اس کی قدرت سے اس کی علم سے باہر نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جاننے کے بعد انسان کے اندر سپردگی پیدا ہو جاتی ہے کہ جب وہ یہ جان لیتا ہے کہ وہ بہت زبردست ذات ہے بڑی قدرت والی ذات ہے اور اسے ہر شے کا علم ہے تو پھر انسان اس کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہوا دکھائی دیتا ہے. مزید یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے خلقتو کا لفظ فرمایا اور زمین و آسمان کے تذکرے میں بھی خلقہ کا ذکر فرمایا. تو یہاں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جن و انس کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور یہاں عبادت کا معنی میں نے آپ کی خدمت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے سب سے بڑے عالم ہیں جنہیں حضور نے یہ دعا دی تھی کہ یا اللہ انہیں قرآن کا فہم عطا فرما، تو انہوں نے لیعبدون کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا اے لیعرفون، یعنی جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ اس کی معرفت اور پہچان حاصل کریں. تو دونوں مقامات پہ کہ اس پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد بھی لتعلموا تاکہ تم جان لو، علم حاصل کرو، اور جب جان جاؤ گے تو پھر تمہارا عمل اس کے موافق ہونے لگ جائے گا، کیونکہ علم عمل پر ابھارتا ہے. آپ کو بہت ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے تو آپ اس علم کی وجہ سے عمل پر رغبت پاتے ہیں. کسی نے آپ کو بتا دیا بھائی تمہارے پاس پیسے ہیں فلاں جگہ انویسٹ کر دو، ارے یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، چلو اچھا ہوا تم نے بتا دیا. اب جیسے علم ہوا اور قوت بھی ہے کہ بھائی خرید سکتے ہیں تو پھر فوراً کوشش کرے گا، دوستوں سے پتہ کرے گا بھائی ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے وہاں انویسٹ کرنا چاہیے. یعنی اس کی جانکاری کے بعد، علم کے بعد اگلا مرحلہ وہ علم ہی آپ کو عمل پر ابھار رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے جب ہم جان لیں گے، ہمیں علم حاصل ہوگا کہ اللہ قادر ہے، اللہ علم والا ہے اور اپنے علم اور قدرت سے ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو پھر انسان اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں جھکاتا ہے. تو یہ پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد بھی ذکر فرمایا، اور جہاں جن و انس کا بیان ہوا وہاں بھی تخلیق کا ذکر کیا کہ جن و انس کو جو تخلیق کیا، پیدا کیا اس لیے کہ وہ عبادت کریں، یعنی اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل کریں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل ہوگی تو آپ پر یہ واضح اور منکشف ہو جائے گا کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو جب اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہی ایک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، تو پھر اس کی جیسی تعظیم ہوگی ویسی کسی کی نہیں ہوگی.
اور اس تعظیم کا نام ہے عبادت، یعنی الوہیت کے عقیدے کے ساتھ کسی کی تعظیم کرنا یہ عبادت کہلاتا۔ الوہیت کے بغیر تعظیم کرنا عبادت نہیں ہوتا۔ ماں باپ کی بھی تعظیم کرتے ہیں، استادوں کی بھی کرتے ہیں، بزرگوں کی بھی تعظیم کرتے ہیں جو ہم سے عمر میں بڑے ہیں، اسی طرح اولیاء کرام، علماء، اسی طرح انبیاء کی تعظیم ہے، سید الانبیاء کی تعظیم ہے، لیکن کیا الوہیت کے عقیدے کے ساتھ ہے کہ وہ خدا ہیں؟ نہیں۔ تو الوہیت کے عقیدے کے بغیر تو اللہ نے بہت سے لوگوں کو عزت عطا فرمائی۔ خود فرمایا ان العزت للہ جمیعا، عزت اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری، لیکن ایک مقام پر فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسولوں کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے واسطے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں جانتے۔ تو اللہ نے خود عزت والا ہے، بالذات مستقل عزت والا ہے، اس کو کسی نے یہ عزت عطا نہیں کی، لیکن اس نے مخلوق کو پیدا فرمایا اور جسے چاہا معزز فرمایا۔ تو جسے اللہ نے عزت عطا فرمائی اس کے لیے اللہ کی دی ہوئی عزت ماننا، اس کی تعظیم کرنا یہ درست ہے، لیکن الہ اور لائق عبادت ہونے کے عقیدے کے ساتھ اگر تعظیم کی جائے تو اس تعظیم کا نام عبادت ہوتا ہے۔ تو اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، تو اس کی ایسی تعظیم کی جائے گی جیسی تعظیم کسی اور کی نہیں کی جاتی، اور اس ہی تعظیم کا نام عبادت ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ لائق عبادت ہے، یعنی ایسی تعظیم کا مستحق ہے، حقدار ہے کہ جو کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں علم ابھارتا ہے کہ بھئی اب اس علم کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح علم کی ایک اور برکت میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی کہ علم سے ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ لوازمات جو لازم چیزیں ہیں ان کو کرنے کا پتہ چل جائے گا، بچنے والی چیزیں کون سی ہیں وہ پتہ چل جائے گا، ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اور پھر جن چیزوں کو کرنا ہے ان کا طریقہ حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت سے، آپ کے طریقہ کار سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ تو رحمت دعا نبی کا جو کردار ہوتا ہے، نبی کی جو ذات ہوتی ہے، وہ امت کے لیے ایک مصدر شریعت کی حیثیت رکھتے ہیں، منبع شریعت کی، کہ ایسی ذات کے جس سے شریعت پھوٹ پھوٹ کر نکلتی ہو۔ اگر آپ کو اللہ کا حکم معلوم کرنا ہے تو آپ کا اللہ سے تو براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہے، آپ کس کی جانب دیکھو گے؟ آپ نبی کی جانب دیکھو گے، کیونکہ وہ ایک ایسی ذات ہے جس کا براہ راست اللہ سے وحی کے ذریعے سے ربط اور تعلق ہے۔ اگر کوئی حکم معلوم کرنا ہے تو آپ ڈائریکٹ معلوم نہیں کر سکتے، آپ پر نہیں اترے گی وحی، اس خاص بندہ خاص پر کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس نبوت کی صفت سے سرفراز فرمایا، یہ منصب عظیمہ عطا فرمایا کہ اس پر وحی اترتی ہے اور وہ وحی لوگوں میں پھیلاتے ہیں، لوگوں میں عام کرتے ہیں، ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ ان ہی کی طرف توجہ کریں گے اور ان سے حاصل کریں گے۔ تو اس اعتبار سے نبی کی اہمیت کو اپنی زندگی میں جان لینا چاہیے کہ آپ اگر کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو آپ نبی کی ذات کو بنیاد بنائیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو محبت تو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ اب یہ ظاہر کیسے ہوگی کہ واقعتاً تم اللہ سے محبت کرتے ہو؟ تو فرمایا فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کرو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اس کا مطلب امت کے لیے، لوگوں کے لیے نبی کی ذات ایک مرکز کی اور ایک مصدر شریعت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یعنی بخدا خدا کا یہی ہے در کہ اگر آپ کو اللہ کا حکم معلوم کرنا ہو تو کہاں سے پتہ چلے گا؟ دنیا گھومتے رہو، کوئی ایسا ملے گا جو بتا سکے؟ نہیں، کیونکہ کسی اور پر نبی کے علاوہ تو حکم اترتا نہیں۔
نبی وہ ہوتا ہے کہ جو یہ استعداد رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے جلال کو برداشت کر سکے. اللہ نے اس میں یہ طاقت اور قوت پیدا فرمائی، ورنہ اللہ کی وحی کا جلال یہ ہے کہ اگر پہاڑ پر اتار دی جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے. خود قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس پہاڑ کو اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو وہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو نبی میں کیسی قوت اللہ نے پیدا فرمائی کہ وہ وحی کے بوجھ کو سہار لیتا. اور حضور سے پوچھا کیف یاتیک الوحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کہ کبھی کبھی مجھ پر گھنٹی کی آواز میں وحی آتی ہے اور وہ مجھ پر بہت زیادہ شاق ہوتی ہے. اب ہم پر گھنٹیاں بجائی جائیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا لفظ ہیں کیا معنی، لیکن نہیں، حضور اس کو سمجھتے بھی ہیں. اور جب یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے، وحی مکمل ہو جاتی ہے، تو پھر جب کیفیت درست ہوتی ہے، وہ وحی کا جو جلال ہوتا ہے، وہ جب اس سے افاقہ ہوتا ہے تو پھر حضور اس گھنٹی کی آواز سے ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہا. تو یہ بھی کیفیت ایک ہے. وحی کی بہت سارے طریقے ہیں، فرشتے کے ذریعے سے، خواب میں القاء کر دینے کے ذریعے سے، بہت سارے طریقوں سے وحی کی جاتی ہے نبی کی طرف. تو نبی جو ہے وہ مرکز ہوتا ہے. آپ کو اگر حکم معلوم کرنا ہے تو آپ نبی ہی کی طرف دیکھیں گے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، اور کوئی بھاگنے کی اور قرار کی جگہ ہے ہی نہیں. اگر آپ کو قرار ملے گا تو یہیں آ کر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، کہ اگر اللہ کا حکم اور معلوم کرنا ہے تو وہ یہیں اترتا ہے، کیونکہ وہی یہاں اترتا ہے. جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اگر یہاں کوئی حکم ابھی نہیں بتا رہے ہیں تو وہاں سے نازل نہیں ہوا. اس کا مطلب نبی کی اہمیت کو ہمیں اپنی زندگی میں سمجھنا چاہیے، اور نبی کی محبت کو قلب میں بہت زیادہ اجاگر کرنا چاہیے کہ یہ وہ ذات ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچتا ہے، اور پھر اس پیغام کے مطابق ہم عمل کر کے اپنے لیے کامیابی کے راستے تلاش کر لیتے ہیں، اور ہمیشہ کی کامیابی ہمارا مقدر بن جاتی ہے. تو جو ذات سبب بن جائے اس ہدایت کا کہ جسے ہم حاصل کرنے سے عاجز ہیں اپنے بلبوتے پر، اس نبی کی، اس ذات والا صفات کی، اس وسیلے کی انسان کی زندگی میں بہت زیادہ قدر و منزلت ہونی چاہیے. تو ذرا غور کیا کریں، سوچا کریں کہ نبی کے احسانات ہم پر کیا کیا ہیں. تو جب یہ غور کریں گے تو نبی کی اہمیت، آپ کی محبت قلب میں وارد ہوگی. اور اس میں درود پاک جو ہے وہ بہت زیادہ اکثیر ہے کہ درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے تاکہ آپ کی محبت کا اظہار ہو. اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ یا اللہ اپنے رسول پر رحمت نازل فرما. تو بھئی آپ کیوں دعا کر رہے ہو؟ اس لیے کہ آپ کو بہت زیادہ محبت ہے، اس لیے کہ یہ ذات آپ کے لیے اللہ کی کروڑوں اور اربوں، بلکہ ان کا احصاء، ان کا شمار ممکن نہیں ہے. یہ ذات ان تمام رحمتوں کے حصول کا سبب بن گئی ہے. تو ہم کو احسان فراموش تو نہیں ہے نا کہ جو سبب بنا ہو اس کو چھوڑ دیں، اس کو بھول جائیں، اس کے احسانات کو فراموش کر دیں. یہ تو بے مروتی کی بات ہے. اسی لیے اللہ نے بھی فرمایا کہ اللہ اپنے حبیب پر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں. اور ہمیں بھی حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا. تو نبی، اس نبی کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمتوں کا کیا کہنا کہ اللہ تعالی ہر وقت رحمت نازل فرما رہا ہے، فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اور ہمیں بھی حکم دیا. تو ان کی عظمت کو ذہن میں اجاگر کرنا چاہیے، اور آپ کی محبت نہ صرف اپنے دل میں پیدا کرنی چاہیے بلکہ حضور کے واقعات، حضور کی سیرت پاک اپنے بچوں کے سامنے بیان کرتے رہنا چاہیے، اور ان کے احسانات بچوں کے ذہن میں بٹھانے چاہیے تاکہ حضور کی محبت دل میں بالکل پختہ اور راسخ ہو جائے، کہ پھر وہ اس محبت کی وجہ سے خود بخود درود پاک اس کی زبان سے نکلے، اس کو کہنا نہ پڑے. جیسے ہی نماز کے لیے کھڑا ہونے لگے تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کس کی وجہ سے اس مصلی پر آ گیا، صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد. اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے ہمیں ایک خدا کی عبادت کرنے کی تعلیم دی اور اس پر ہمیں یعنی متوجہ فرمایا. تو اس چیز کو بہت زیادہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ نبی کی ذات ہمارے لیے ایک مرکز شریعت کی حیثیت رکھتا ہے، منبع شریعت.
کہ جہاں سے شریعت پھوٹ پھوٹ کر نکلتی ہے۔ آپ کو کس نے بتایا یہ اللہ کا کلام ہے؟ نبی کریم کی زبان سے پتہ چلا، کیونکہ حضور کچھ اپنے کلمات بھی ارشاد فرماتے ہیں، قرآن بھی اتر رہا ہے، دونوں زبانیں رسالت سے آپ کو پتہ چل رہے ہیں۔ تو حضور فرق فرما دیتے تھے، یہ قرآن ہے، اس کو فلاں صورت میں ملا دو، اور یہ حضور کی حدیث ہوا کرتی تھی جو آپ اس کے علاوہ کلام فرماتے تھے۔ تو حضور نے ہی فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو یہ اللہ کا کلام ہونا بھی زبان رسالت سے ہمیں اس کا ثبوت ملا، اور باقی اس کے اعجاز اپنے مقام پر ہیں کہ ایسا کلام ہے کہ اس کی نظیر اور مثال نہیں ہے۔ تو ایک بات یہ ذکر کی آپ کی خدمت میں کہ علم کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر بغیر علم کے انسان برسہ برس عبادات کرتا رہے تو اس کے ہاتھ مشقت کے سوا کچھ نہیں آتا۔ وہ بہت نمازیں پڑھ رہا ہوگا، بہت سارے اور اعمال و افعال کر رہا ہوگا، لیکن وہ کچھ ایسی غلطیاں کر رہا ہوگا کہ جس کی بنیاد پر آپ کو شاید حیرت ہو کہ 50-50 سال کے افراد جو ہے وہ ہم سے غسل کے فرائض کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ بھئی اتنی زندگی کہاں نکال دی؟ یہ تو آپ کو بلوغت سے پہلے ساری چیزیں سیکھنی تھی، ساری چیزیں 15 سال 12 سے 15 سال جو ہے وہ لڑکے کی بلوغت کی عمر ہے کہ 12 سے 15 سال کے درمیان وہ بالغ ہو سکتا ہے، اور 15 سال کی عمر ہو جائے تو وہ بالغ ہی کہا جائے گا اگرچہ بلوغت کے آثار ظاہر نہ ہوں۔ تو 12 برس سے پہلے یہ ساری چیزیں سکھا دینی ہیں، اور ہمارا یہ حال ہے کہ 40 45 آدھی زندگی گزر جاتی ہے لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ پھر اسے مشقت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا یہ کہ علم حاصل کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایک باطنی بگاڑ ہے اس کو بھی دور کرنا ہے، اور ظاہری عبادات کو بھی اختیار کرنا ہے، اور باطنی اصلاح کا تزکیہ نفس کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے، اور اس کا تعلق ظاہری اعمال سے بہت زیادہ ہے۔ تو ہم بعض اوقات جو ہے وہ نمازی تو بن جائیں گے، چیمپئن بنیں گے، نمازی بننے کے بعد 2-4 چیزیں کر لیں گے رمضان میں روزے، لیکن اس کے علاوہ اصلاح قلب اور تزکیہ نفس کے لیے آپ نے کیا کوشش کی؟ صفر۔ اللہ نے توکل کا حکم دیا ہے قرآن میں، تو جس طرح نماز کا حکم دیا ہے اللہ نے توکل کا حکم بھی دیا ہے۔ توکل کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیسے؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یہاں توابین اور طہارت کو اختیار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ کہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ توکل کا جو حکم دیا ہے اس کے بارے میں کبھی غور کیا کہ توکل کہتے کس کو ہے؟ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اللہ کی ذات پاک پر کمال یقین اور بھروسہ ہونا۔ جب بھروسہ ہوگا اللہ پر تو اللہ کا ہر فیصلہ قابل قبول ہوگا، بے قراری پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن ہمارے عمل سے ظاہر کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ ذرا سا اپنی مرضی کے خلاف کچھ ہوا نہیں کہ یہ تو پھٹ پڑے گا، ایک دم اندر سے لاوا ایک دم اگلے گا اور زہر اگل رہا ہوگا گویا کہ اپنی زبان سے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس رب کریم کی بارگاہ میں یہ جسارت اور یہ گستاخی کہ جس نے ہزارہ نعمتیں عطا فرمائی اور آج بھی اسی کا دیا کھا رہا ہے، لیکن ذرا سی کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا بے قراری ہے، تو اس کا علاج کون کرے گا؟ یہ باطنی بگاڑ ظاہری اعمال کو تباہ اور برباد کر دے۔ لہٰذا توجہ اس طرف بھی ہونی چاہیے۔ صبر کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ صبر کے بارے میں کیا ہماری کیفیت ہوتی ہے؟ ذرہ برابر بھی اپنے آپ پر کنٹرول نہیں ہے۔ کبھی آپ کوشش کریں کہ آپ کو کوئی خبر ملے اور بڑی چٹپٹی خبر ہو، بتانے والی ہو لوگوں کو، اور بڑا دل اندر سے کر رہا ہو نا ابھی کوئی ملے، دوست یا گھر والے ملے یا کوئی بھی مل جائے جلدی سے اس کو بتا دوں۔ ایسی بے قراری ہو رہی ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر رک جائے گا تو اس کا دم ہی نکل جائے گا، مر جائے گا ابھی۔ اس وقت انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب اس خبر کو جو اتنا تقاضا اندر سے بھر رہا ہے، اس کو بتا، اس کو بتا، اس کو بتا۔ اب اگر مرد ہے تو اس کو روک کے بتا، اس کو ضبط کر کے دبا کے بتا کہ یہ باطنی کیفیت جو ابھر رہی ہے، یہ تقاضے جو ابھر رہے ہیں کہ فلاں چیز بتا دے، اب روک کے بتا۔ یہ ہے بہادر اصل، یہ ہے پہلوان، جس نفس کے تقاضے کو روک کر اب خاموش بیٹھ کے نہیں بتانا۔ تب تو آزمائش ہوتی ہے کہ ہاں باطنی اعتبار سے طاقتور ہے، تگڑا ہے، مضبوط ہے، لیکن ہمارا حال اس کے برعکس ہوتا۔
صبر میں بے صبری کا مظاہرہ، صبر کا حکم دیا ہے لیکن تکلیف آئے گی بے صبری کا مظاہرہ کریں گے۔ اسی طرح ذرا سی عبادت کر لیں گے تو اپنا آپ اچھا لگنے لگے گا۔ میں نے آپ کو یہ جو عقبات 7 بیان کیے، 7 رکاوٹیں بیان کی، اس میں میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ رکاوٹیں پار کرنے کے بعد جب عبادتیں کرنے میں آسانی اور سہولت ہو جاتی ہے اور کرنے لگ جاتا ہے تو تھوڑے عرصے کے بعد اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے، میں تو اللہ کا ولی ہوں۔ بس ایسا ہو جائے کہ کوئی بیمار لے کر آئے، میں یوں ہاتھ لگاؤں اور وہ ٹھیک ہو جائے اور سب کہیں گے حضرت کے ہاتھ میں تو کمال آ گیا، تو پھر مجھے خوشی ہوگی، پھر مزہ آئے گا کہ ہاں دیکھو کیسی باکرامت شخصیت ہوں میں۔ اس کا مطلب اپنے اعمال کی وجہ سے اپنا آپ تجھے اچھا لگنے لگ گیا تو یہ تباہی کا راستہ، تو یہ تو دل کی بیماری ہے، اس کا علاج کون کرے گا بھائی؟ اور یہ باطنی بیماری کیا ہمارے ظاہر کے اعمال کو تباہ اور برباد نہیں کر دے گی؟ اس باطن کا ظاہر کے ساتھ بہت مضبوط تعلق ہوتا ہے کہ اگر اندر گندگی ہوگی تو باہر کے اچھے اعمال بھی باقی نہیں رہ سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ علم آپ کو یہ بتائے گا کہ اصلاح قلب اور تزکیہ نفس اور دل کی پاکیزگی کا اہتمام کس طرح سے کرنا ہے، کیونکہ جب دل کی پاکیزگی کا اہتمام ہو جائے گا تو ظاہری اعمال کی حفاظت کا اہتمام ہو جائے گا۔ تو علم کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ صحیح طور پر عبادات کر سکیں گے، اور دوسرا جب یہ علم باطنی اعتبار سے تزکیہ نفس کا سبب بن جائے گا تو یہ آپ کی وہ کی ہوئی عبادات کو ضائع ہونے سے بچائے گا اور اس کو قبر تک لے جانے میں آپ کا معاون بنے گا۔ تو بتائیے علم کی برکت ہے یا نہیں ہے؟ اس کو سیکھنا چاہیے یا نہیں سیکھنا چاہیے؟ اسی طرح سے بندہ اگر ریاکاری کا بیان کروں نا میں تو ہم میں سے ہر ایک کہے گا کہ ہم تو ریاکار نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن جب اس کی وضاحت کروں نا کہ یہ چیز بھی ریاکاری میں آتی ہے، فلاں چیز بھی آتی ہے، فلاں چیز بھی آتی ہے، کوئی شخص آ کر بیٹھا اور اچانک بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی نہیں پڑھ رہا تھا، کوئی آ کر بیٹھ گیا تو ذرا زور زور سے ذکر کرنا شروع کر دیا، تو یہ کیا ہے؟ ابھی تھوڑا آہستہ کر رہا تھا، اطراف میں کوئی جمع ہو جائے گا تو ذرا آوازیں نکلنا شروع ہو جائیں گی، تو اس سے پہلے نہیں نکل رہی تھی اب نکل رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم ہرگز یہ نہیں کہیں گے، کسی پر بدگمانی نہیں کریں گے کہ ریاکاری کر رہا ہے، اور ذکر بالجہر منع ہے، لیکن اپنے آپ کو اس کو دیکھنا ہوگا، ایسی صورت میں نیت کی حفاظت کا اہتمام اس کو کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے صحیح نیت سے پڑھ رہا ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر نیت میں فساد ہوگا، دکھاوا ہوگا، تو پھر یہ عمل کو باقی رہنے دے گا۔ تو ریاکاری کا تعلق دل کے ساتھ ہے، قلب کے ساتھ ہے، اگر یہ دل کے اندر موجود ہوگی تو ظاہری اعمال کو تباہ اور برباد کر دے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقط چند ظاہری اعمال کو اختیار کر لینے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ تزکیہ نفس ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں ظاہری اعمال کا حکم ارشاد فرمایا وہیں باطنی اعتبار سے بھی اپنے دل کو پاک اور ستھرا کرنے کا اہتمام کرنے کا حکم دیا۔ حسد باطنی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، اور حضور نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اب آگ جب لکڑی کو جلا دیتی ہے تو کیا بچتا ہے؟ راکھ۔ اس راکھ کا کوئی فائدہ آپ کو پہنچتا ہے؟ بالکل بیکار۔ تو اس کا مطلب جب حضور فرما رہے ہیں کہ اگر کسی میں حسد ہے تو اس کی نیکیاں اس حسد کی وجہ سے اس طرح سے ختم ہو جائیں گی جیسے بالکل راکھ کا ڈھیر ہے، اور اس نیکیوں سے تو ہمیں جنت حاصل کرنی تھی، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے اچھے مقام کی ہمیں امید تھی، اور اس کو حسد کی وجہ سے ضائع کر دیا اور راکھ کا ڈھیر بنا دیا، تو اب اس کا بدلہ تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، کوئی فائدہ اس کا حاصل نہیں ہوگا۔ تو اب اس بیماری کا علاج ضروری ہے یا نہیں ہے؟ لیکن حسد کیا ہے؟ کسی مسلمان سے تعریف پوچھو تو یا تو بالکل نہیں بتا سکے گا یا آدھی ادھوری تعریف بتائے گا۔ تو بھئی جس چیز کو آپ پہلے تعریف ہی نہیں جانتے، اس کو پہچانتے ہی نہیں ہو، تو پھر خود سے اس کو دور کیسے کرو گے؟ تو اس چیز کا علم ضروری ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو معلوم کریں کہ حسد کہتے کس کو ہے، یعنی ایسی خواہش کہ اگر اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی ہے تو یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ جب یہ دو چیزیں پائی جائیں گی تو اس کو حسد کہتے ہیں، اور بعض اوقات یہ اتنا بڑھتا ہے مجھے ملے نہ ملے اس سے چھن جائے، اس کو بغض کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے رشک کہ اللہ نے اس کو دیا، اللہ اس کو اور زیادہ دے اور مجھے بھی دے، میں بھی تیرا بندہ ہوں، اس کو رشک کہتے ہیں، یہ جائز ہوتا ہے۔ تو اب یہ حسد جو ہے ہر مقام پر آپ کو ملے گا۔ آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے بچوں میں یہ کیفیات پائی جاتی ہیں،
کوئی کھلونا لے کر آئے گا نا، یار اس کا ٹوٹ جائے نا مزہ آ جائے، تو اس کا مطلب بچوں کی سطح پر بھی ہمیں اس کی تربیت کی ضرورت ہے کہ بیٹا یہ چیز اچھی نہیں ہے، کیونکہ یہ بیج ہے اور آگے جا کے ایک تناور درخت بنے گا۔ بچوں کے سامنے باپ کی دکان پر آ کر بیٹھا ہوا ہے اور باپ جو ہے نا برابر والے سے حسد کر کے بتا رہا ہے، یار یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، جب سے اس نے دکان کھولی ہے تو میرا کام اچھا بلا نفع ہو رہا تھا، اب یہ سستے میں بیچتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے۔ بھائی اس کو اللہ اس کے حصے کی روزی دے گا، آپ کی روزی مقرر ہے، وہ آپ کو ملتی رہے گی، اور اس کو کس نے دیا یہ اس کا کمال ہے، اس کو تو اللہ نے دیا، اور آپ اس پر ناراض ہو، یعنی آپ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہو۔ تو حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر ناراض ہے، تو بھائی اللہ کی تقسیم پر ناراض ہونے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ کہ ہم اپنے لیے اس کو پسند کریں گے کیونکہ ہمارے ساتھ یہ جذبات اور کیفیات رکھے کہ ہمارے پاس جو اللہ کا دیا ہے وہ چھن جائے اور اسے مل جائے، فوراً کہے گا یار یہ کیا بات ہوئی، وہ اس کو ناپسند کرے گا، تو پھر دوسرے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کاروباری سطح پر آپ کو، آپ اسکول کالج کی سطح پر طلباء اور طالبات میں دیکھیں گے آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ ایک ذہین ہوگا، دوسرا اس سے کم درجے کا ہوگا، تو وہ حسد میں مبتلا ہو رہا ہوگا۔ تو باطنی اعتبار سے اصلاح کی انتہائی ضرورت ہے، ورنہ یہ انسان کی گئی نیکیوں اور محنتوں کو بالکل تباہ اور برباد کر دیتی ہیں۔ تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ باطن کا ظاہر کے ساتھ بہت زبردست تعلق ہے، اور اس اعتبار سے اپنے آپ کو پاک اور ستھرا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں ظاہری، اس بات کو نوٹ کر لیں اپنے پاس کہ جہاں ظاہری اعمال کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، سچ بولو، امانت دار بنو، کسی کا مال غصب نہ کرو، کسی پہ ظلم زیادتی نہ کرو، یہ سارے ظاہری احکام ہیں نا، زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ کرو، حج کرو، یہ سارے ظاہری احکام ہیں۔ تو یہ ظاہری احکام کا جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، وہیں اللہ تعالیٰ نے قلب کی اصلاح کا حکم بھی فرمایا ہے کہ اپنے دلوں کے احوال کو بھی درست کرو۔ تو قرآن کے ایک حکم پر عمل کر لیا تھوڑا بہت، اور دوسرے کو یکسر مسترد کر دیا۔ اور اچھے خاصے میں آپ کو بتاؤں، کاروباری حضرات جو جماعت ترک نہیں کرتے لیکن ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جائے نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا زہر بھرا ہوا ہے۔ اپنے کمپیٹیٹرز کے متعلق یہ کاروباری حضرات میں بہت زیادہ ہوتا، تو اس لیے اب وہ دکان بھی چھوڑ کے چلا جاتا ہے نماز کے وقت میں، لیکن جب یہاں اندر سے باطن کی اصلاح نہیں ہے تو یہ اس کی نیکیوں کا کیا بن رہا ہے؟ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نیکیوں پر ثواب کا اور بدلے کا جو خبر ہے وہ کس نے دی ہے؟ اللہ کے رسول نے دی ہے نا۔ تو یہ خبر بھی تو اللہ کے رسول نے دی ہے کہ وہ ثواب جس کی تم امید کر رہے ہو نیک اعمال کے بدلے میں، اگر یہ حسد کرو گے تو یہ ختم بھی ہو جائے گا۔ تو ایک پر یقین کر رہے ہیں اور دوسرے پر نہیں کر رہے ہیں، معاذ اللہ، اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں، زبان سے تو نہیں کہہ رہے۔ لہٰذا یہ سمجھ لیجئے کہ باطنی اور احوال قلب کا تعلق ظاہری اعمال کے ساتھ بہت زیادہ ہے، بہت گہرا ہے۔ تو یہ عجب خود پسندی کی وجہ سے بھی، اور اب یہ حسد کی علامات اگر آپ کو پتہ نہ چلے کیا یہ علامتیں ہیں، بھی ڈاکٹر علامت دیکھ کر پھر دوائی تجویز کرتا ہے نا کہ یار آپ میں یہ علامتیں نظر آ رہی ہیں، اس کا مطلب آپ کو فلاں بیماری ہے، آپ ذرا ٹیسٹ کروا لو تو کنفرم ہو جائے، پھر میں آپ کو دوائی لکھ کر دوں۔ تو علامات کیا ہیں حسد کی؟ تو یہ بتائیے کہ حسد کی تعریف بھی علم سے حاصل ہوئی، اس کی قباحت اور کیا بڑا جرم ہے، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ بھی علم سے حاصل ہوا جب ہم نے جانا۔ پھر اس کی علامات بھی جب علم حاصل کریں گے تو پتہ چلیں گے کہ کیا علامات ہیں۔ کسی کی تعریف کرنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا، کوئی اس کی تعریف بھی کرے نا تو دل بجھ سا جاتا ہے۔ اب آپ کو میں کہوں کہ کسی کی حسد اس کو کہتے ہیں کہ کسی کی نعمت چھن جائے ہمیں مل جائے، یہ حسد ہے، تو ہم سن کے کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ہم تو کسی سے نہیں کرتے بھائی۔ لیکن جب اس کی علامات کو ذکر کیا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اندر دو چار چیزیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور جب وہ علامتیں موجود ہیں تو حسد موجود ہے کہ کسی کی تعریف نہیں سنی جاتی۔ بھائی سلام کرنے کا کیا معاملہ ہو تو میں کیوں کروں، یہ کرے نا، حالانکہ حضور نے فضیلت بیان فرمائی ہے کہ سلام میں پہل کیا کر۔ تو علامات کو جانیں گے تب پتہ چلے گا کہ یہ بیماری ہے اور یہ کتنی خطرناک ہے، علاج کریں گے۔ کینسر کا پتہ چل جائے تو فوراً کیا کریں گے، لاکھوں روپے نکال کر لگ جائیں گے، سارے کام چھوڑ دیں گے۔ ویسے دکان کی ایک چھٹی نہیں کرتا ہوگا، لیکن پتہ چل جائے فلاں بیماری ہو گئی ہے تو اب دکان پہ جائے گا، بھئی پہلے اس کا علاج کرو۔ تو اسی طرح سے جب ان بیماریوں کا پتہ چل جائے تو پھر انسان کے لیے کوشش لازم ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے ان قباحت کو، ان بیماریوں کو دور کرے تاکہ اس کے
اعمال صالحہ کا اجر اور ثواب اور بدلہ ضائع ہوتا نہ رہ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں ظاہری علوم کی اہمیت ہے کہ وہ علم آپ کو ابھارتا بھی ہے نیک اعمال پر، اور دوسرا یہ کہ آپ کو صحیح طریقے سے سنت کے مطابق نبی کریم کے طریقے کے مطابق عبادت کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، اور پھر جب اصلاح قلب کے علوم آپ حاصل کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کی عبادات کے باقی رہنے کا اور ان کی حفاظت کا ضامن بنتا ہے۔ تو یہ دو برکتیں میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی کہ عبادت صحیح طرح سے ہوگی اور عبادت کی بقا بھی اسی طرح سے ہوتی ہے، اور باطن اور ظاہر کا بہت مضبوط تعلق ہے، اور باطنی اصلاح سے بالکل ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں۔ دو بہنوں میں بھی حسد ہوگا، دو بھائیوں میں بھی حسد ہوگا، ایک گھر میں رہنے والی خواتین کے درمیان حسد کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہوتا ہے، تو یہ علاج کون کرے گا؟ یہ نہیں ہوگا تو وہ تھوڑی بہت جو عبادات سال میں کبھی کر لیتی ہے نا، اللہ رحم فرمائے، اللہ چاہے تو بغیر کسی عمل کے بخش دے، اگر ایمان کی دولت ہو، وہ مالک ہے، یہ اس کا اختیار ہے، ہم سوال نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے فرمایا مشرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے گا بخش دے گا، تو اس نے مطلقاً فرمایا ہے تو اس کا اختیار چلتا ہے، اس کی مرضی ہے، لیکن عام طور پر یہ ہے کہ وہ قانون کے تحت گزارے گا کہ جس نے عمل کیا ہے اس کو اچھا بدلہ، اور جس نے برائی کی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جس نے ذرہ برابر بھی بھلائی کا عمل کیا يَرَهُ، وہ اس کو دیکھے گا میدان محشر۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی تو وہ میدان محشر میں اس کو دیکھ لے گا، وہ دیکھ ضرور لے گا، اس کو نامہ اعمال میں دیا جائے گا، وہ کہے گا یہ کیا کتاب ہے کہ اس میں تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے۔ وہ خود تو بھول ہی چکا ہوگا، لیکن جب وہ اپنا نامہ پڑھے گا، اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ خود ہی پڑھ، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جب تو پڑھے گا تو تجھے سب یاد آ جائے گا، اور اب اللہ تعالیٰ کا جلال ہوگا تو تو خود کہے گا کہ اس کا نتیجہ تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ گرفت فرمائے گا۔ تو اس لیے علم کی طرف متوجہ ہوں، ظاہر اور باطن کی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ اور آخری بات یہ کہ جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ وہ علم جو ہے وہ اللہ فرماتا ہے محض اللہ کے بندوں میں اس سے علم والے ہی ڈرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ علم اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، خشیت پیدا کرتا ہے، ڈر پیدا کرتا ہے۔ اب یہ ڈر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ڈر تو مجرد خوف ہوتا ہے کہ کوئی شخص نقصان پہنچا دے گا، کوئی ظلم کرتا ہے تو اس سے بھی تو ڈر لگتا ہی ہے نا، لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ کوئی ہماری اشیاء غصب کر لے، چھین لے، ہمیں مارے، ہمیں قید کر دے، ظالم ہو تو اس سے بھی ڈر لگتا۔ اللہ کا خوف ایسا نہیں، اللہ کا خوف ایسا ہے کہ کہیں میں اللہ تعالیٰ سے دور نہ ہو جاؤں، اس سے دوری کا خوف ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کی رضا کے مقام سے دور نہ ہو جاؤں، یعنی جنت سے، اور جہنم میرا ٹھکانہ نہ بن جائے، یہ خوف، اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کا خوف۔ تو یہ علم سے حاصل ہوتا ہے کہ جب علم کے ذریعے سے معرفت اسے حاصل ہوتی ہے، چیزیں پتہ چلتی چلی جاتی ہیں، اللہ کی صفات کمال پر یقین بڑھتا چلا جاتا ہے، تو پھر اس کے اندر ایک خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور عوام، اس کے 3 درجات لکھے علماء نے۔ عوام کا خوف یہ ہے کہ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں جنت مجھ سے جاتی نہ رہے اور میں جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں، یعنی ان کا مرکز یہ ہوتا ہے کہ میرے جسم کو راحتیں اور لذتیں حاصل ہوں اور اس جسم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، تو اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہتا ہے۔ اور یہ محبوب چیز ہے، یہ پسندیدہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر ابھارا ہے کہ جنت کے حصول کی کوشش کرو اور اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، لیکن یہ عوام کا خوف ہے، خشیت ہے۔ دوسری خشیت اور خوف ہوتی ہے خواص کی، کہ وہ ان کی نظر اس ہی بات پر ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوں گا تو میں کیا جواب دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ شدید گرفت فرمانے والا بھی ہے، ان بطش ربک لشدید۔ اور مزید سورہ رحمان میں فرمایا کہ جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو ان خشیت رکھنے والوں کے دل میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب کس طرح سے دوں گا۔ وہ مجھے کہے گا کہ فلاں وقت میں تو نے دروازہ بند کر کے فلاں عمل نہیں کیا تھا، تو دروازہ کیوں بند کیا تھا؟
لوگوں سے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے. تو لوگوں کی تو نے اتنی پرواہ کی تو میں بھی تو تجھے دیکھ رہا تھا، میری بالکل پرواہ نہیں کی. تو وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اسے یہ چیز بڑی غم میں اور خوف میں مبتلا کر رہی ہوتی ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا تو جواب دہی کیسے ہوگی. تو یہ چیز اس کا مرکز بنی ہوئی ہوتی ہے کہ اللہ کی ناراضگی کہیں میرے شامل حال نہ ہو جائے. تو اس کا جنت کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، جہنم کی طرف توجہ نہیں ہوتی. ہاں وہ جنت کو چاہتا ہے اس کے ضمن میں، ظاہر اللہ ناراض نہیں ہوگا. اگر سوال جواب کے وقت اللہ ناراض نہیں ہوا تو جنت ملے گی نا، اور دوزخ سے بچ ہی جائے گا نا. تو وہ اس سے پہلے اسٹیپ کی طرف بالکل نظر جما کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میرا رب جو ہے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اس کی سختی اور اس کی جواب دہی کے تصور کو ذہن میں رکھ کر وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اور یہ خوف اس کو عمل پر ابھار رہا ہوتا ہے. تو عوام کو جنت کے حصول اور دوزخ سے بچنے کا خوف جو ہے یہ عمل پر ابھارتا ہے، اور خاص لوگوں کی نظر صرف اس پر ہوتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب کیسے دیں گے. کیونکہ جب وہ گرفت فرماتا ہے تو اس کی گرفت جیسی کسی کی گرفت نہیں ہے، وہ کمزور نہیں ہے. ہاں وہ جو ڈھیل دے رہا ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں پکڑ ہی نہیں رہا، تو وہ اس کے سارے کام حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کا ایک وقت معین ہوتا ہے، پھر جب وہ گرفت فرماتا ہے تو کوئی چھڑا بھی نہیں سکتا. تو اس کی گرفت بہت زیادہ شدید ہے، اس کا خوف ہوتا ہے. اور تیسرا اخص الخواص ہوتے ہیں، خاص ترین لوگوں کا خوف. اور ان کا خوف یہ ہوتا ہے کہ میں تو اللہ سے محبت کرتا ہوں، مجھے یہ جاننا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا. اپنے محبوب کو کھو دینے کا خوف اور ڈر، یہ اخص الخواص کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اس ہی چیز پر ان کی نگاہ لگی ہوتی ہے کہ میرا محبوب رب جو ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا، وہ مجھے پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا. جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ایک جیسے تھے، سب برابری کے سطح پر تھے. پھر اچھے عمل نے کسی کو اچھا کر دیا اور برے کردار نے کسی کو برا بنا دیا. تو یہ ترقی کے اتنے مواقع تھے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں لوگوں سے محبت فرماتا. تو یہ محبت والا معاملہ جو ہے وہ ان کے پیش نظر یہی ہوتا ہے کہ وہ رب مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا. انہیں ایک ہی ڈر ہوتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو کہیں کھو نہ دوں. یہ ان کا خوف ہوتا ہے، اور یہ خوف انہیں اللہ کی فرما برداری پر ابھارتا ہے. تو اللہ نے جو فرمایا کہ علم خشیت پیدا کرتا ہے، ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے، اور یہ ایک مبارک ڈر ہے کہ اپنے رب سے دور ہو جانے کا ڈر ہے. اور یہ مختلف سطح پر لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. اور یہ اسی وقت پیدا ہوگا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں گے، علم حاصل کریں گے. اور جب علم کے قریب ہوں گے تو بہت سارے راز کھل جائیں گے کہ ہمیں یہ حقیقت کھل جائے گی کہ ہمیں کس سے دل لگانا چاہیے، کس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں، اطراف میں بڑے بڑے محلات ہیں، بڑا کاروبار ہے، اقتدار ہے، بڑی جائیداد ہے، بہت اچھی جاب ہے، بڑے اچھی اچھی سواریاں ہیں، بڑا زبردست لباس ہے، اطراف میں بہت سارے افراد محبت کرنے والے موجود ہیں، خوبصورت بیوی ہے، خوبصورت بچے ہیں، یہ ساری چیزیں حاصل ہیں. ہم انہی میں گھرے رہتے ہیں، اور اچانک ہوتا یہ ہے کہ دائی اجل آ جاتا ہے، چلیے جی آپ کا وقت ہو گیا. وہ چیزیں وہیں رہ جاتی ہیں، اس کو اٹھا کر اندھیرے گڑھے میں لے جایا جاتا. تو بتائیے کہ یہ جو اطراف میں رونقیں لگی ہوئی ہیں جس سے چمٹ کر بیٹھ گیا ہے، اس میں کچھ دن کے لیے ہی ہے، اور اس کے بعد یہاں سے اچانک اٹھا لیا جائے گا اور قبر میں اسے لٹا دیا جائے گا. وہاں پر اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ اللہ جانتا ہے، اور یہ بندہ جانے گا جب اس کے ساتھ یہ ہوگا. اور حضور نے فرمایا کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بھی ہے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہاں رہتے ہوئے اس دنیا کو اختیار کریں، اس کی چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، لیکن آپ کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد میں مستغرق ہونا چاہیے، اسی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے آپ کو تخلیق فرمایا ہے، اس نے ہم میں روح پھونکی تو ہم حرکت کرنے لگے. تو ہماری حرکت اور سکون کس وجہ سے ہے؟ کس کی وجہ سے ہمارا یہ ہلنا جلنا اور سوچ اور فکر اور بولنا اور کلام کرنا ہے؟ اس کے روح پھونکنے کی وجہ سے. اس نے ہماری تخلیق کے مراحل کو ذکر فرما کر فرمایا پھر ہم نے تم میں روح پھونکی ہے. اس سے پہلے تم ایک پتھر کی طرح تھے، ایک پہاڑ کی طرح تھے، ایک جمادات کی طرح تھے جو نہ حرکت کر سکتا تھا، نہ محسوس کر سکتا تھا، نہ کچھ کر سکتا تھا کوئی کام. ہم نے روح پھونکی تو کسی قابل ہوا. فتبارک اللہ احسن الخالقین.
تو اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تخلیق فرمانے والا ہے۔ تو اے بندے، تیرے اندر جو یہ حرکت اور سکون پیدا ہوا ہے، یہ میرے روح پھونکنے کی وجہ سے تو ہے۔ پھر ہونا کیا چاہیے کہ تیرا سکون، اگر تو ساکن ہے تو تیرا سکون بھی اللہ کے لیے ہو، اور تیری حرکات بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز اور میری قربانی، ان صلاتی و نسکی و محیای، اور میرا جینا، و مماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ توجہ کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو سنجیدگی کے ساتھ علم کی طرف مائل کرنا چاہیے، تاکہ یہ علم ہماری عبادات کا سبب بھی بنے، اور باطن کی اصلاح کے ساتھ ہمارے احوال قلوب کی اصلاح کے ساتھ ہماری عبادات کے تحفظ کا سبب بھی بنے، اور ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، اور خوف خدا کرے کہ اس درجے کو بڑھ جائے کہ وہ جو اخص الخواص کا خوف ہوتا ہے، اللہ وہ خوف ہمارے دل میں پیدا کر دے کہ محبوب سے بچھڑ جانے کا خوف اگر دیوانے کو ہو جائے تو پھر اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ مجنوں سے کہو کہ لیلا تجھ سے ناراض ہے، یا لیلا تجھ سے جدا ہو گئی، تو پھر وہ اس کو پھر دنیا کی کوئی نعمت پسند نہیں آئے گی۔ تو اللہ کرے کہ وہ خشیت کہ محبوب سے جو جدائی کی خشیت ہوتی ہے، اللہ ہمارے دلوں میں پیدا کرے، آپ لوگوں کے صدقے میرے دل میں بھی پیدا کر دے، اور ہمیں اس دنیا سے کامیابی کے ساتھ گزار دے، اور آخرت میں ہمارے لیے بہتر مقام اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے متعین فرمائے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب و جوار اور آپ کا خاص پڑوس ہمیں عطا کرے اپنے فضل سے۔ ہمارے پاس عمل کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے، فقط اللہ کی رحمت پر ہمیں امید ہے۔ تو لہٰذا آپ اس درس کو سنجیدہ لیں، اس پیغام کو سنجیدہ لیں، اور اپنے آپ کو علم سے جوڑیں، اور ضروری علم کو حاصل کرنے کے سلسلے میں کوئی سنجیدہ عملی کوشش کریں، اور اس ویڈیو کو آپ گھر جا کر ذرا بار بار سنیں، دیکھیں، اپنے گھر والوں کو دکھائیں، تاکہ اس کی وجہ سے دل میں ایک رغبت پیدا ہو، اور پھر یہ داعیہ پیدا ہو کہ اب عملی کوشش کیا کرنی ہے۔ ایک جمعہ سنتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر کوئی پلٹ کر آتا بھی نہیں ہے کہ اگلا اسٹیپ کیا ہے، الا یہ کہ میں بیان کروں جمعے میں، تو بہت مختصر وقت ہوتا ہے، اور 8 دن کا گیپ۔ تو بہرحال جتنا ہو سکتا ہے وہ کرتے رہیں گے، لیکن آپ کی کوشش نظر آنی چاہیے، آپ کی تڑپ نظر آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔